امام حسین و داستان کربلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچی حضرت ام فضل بنت حارث نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں آ گرا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیے، ان قریب فاطمہ کا ایک بیٹا تمہارے گود میں آئے گا۔ واقعی تھوڑے دن کے بعد حضرت امام حسین آپ کی گود میں آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 5 شوال 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز نام رکھا اور عقیقہ کیا اور فرمایا، حسن اور حسین یہ دونوں نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا اور یہ جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوک مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالے اور فرمائے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے وقت کبھی امام حسین آپ پر سوار ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کرتے، یہاں تک کہ امام حسین نیچے اتر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گردن کا بوسہ لیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی پیشن گوئی دی۔ المختصر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ آپ نے پیدل 30 پر 5 حج فرمایا۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوتے ہیں۔ مختصر مدت کے بعد حضرت امام حسن اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ جب امام حسن کی عمر تقریباً 40 پر 6 سال کی ہوئی تو آپ کو 5 ربیع الاول 40 پر 9 ہجری کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید، جو فاسق و فاجر، شرابی و حرامی اور نااہل تھا، تخت و تاج کی محبت میں تلوار کے زور پر تخت پر بیٹھ گیا، جو سراسر اسلام کے اصول کے خلاف ہے، اور اپنی مخالفت کے ڈر سے وہ مدینہ منورہ میں امام حسین سے چھپ کر بیعت لینا چاہا، لیکن امام حسین نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے آپ کو اپنا تابع کرنا یا نہیں تو شہید کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد کوفہ والوں نے مسلسل خطوں کے ذریعے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دینے لگے اور درخواست کرنے لگے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ تھوڑے دن کے بعد جواب مثبت یعنی پازیٹیو طور پر آیا تو آپ کوفہ کو روانہ ہوئے۔ اتنے میں ہی یزید نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور کوفہ والوں کو ڈرایا اور دھمکایا، لیکن یہ خبر امام حسین تک نہیں پہنچی۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد، جو ظالم تھا، اسے گورنر بنا دیا اور امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یزید کی فوج آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے یا جنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ جنگ کرنے کے نیت سے نہیں نکلے تھے۔ جب 7 محرم کی تاریخ ہوتی ہے تو یزیدی فوج آپ کے قافلے پر پانی بند کر دیتی ہے۔ اس جنگ میں کئی حضرات شہید ہو جاتے ہیں، اس میں کئی نوجوان اور شیرخوار بچے بھی ہیں۔ 60 پر 1 ہجری 10 محرم کو امام حسین بھی بوقت عمر 50 پر 5 سال شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں کوئی بھی بڑا یا چھوٹا بچہ نہیں بچتے سوائے امام زین العابدین کے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس وقت سخت بیمار تھے اور جنگ میں شامل نہ ہوئے، اور جتنے بھی حسینی سادات ہیں سب آپ ہی کے اولاد ہیں۔ پھر آپ کا سر مبارک کو جدا کیا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد، جو گورنر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سر مبارک کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا،
اس خوبصورت حسین چہرے کے اوپر چھڑی مارتے ہوئے بد کلامی کرنے لگا۔ پھر آپ کے گھر والوں کو قیدی بنا کر دمشق تک لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح اس نے اہل بیت کی گستاخی کی، لیکن یہ منظر لوگوں نے دیکھتے رہ گئے، لیکن کوئی بھی ان کی مخالف نہ کر سکا۔ یہ خبر سنتے ہی مدینے کے لوگ اپنا بیت توڑ دیتے ہیں، لیکن اس ظالم یزید نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ کئی صحابہ اور تابعین پر ظلم کرتا ہے۔ اپنے تخت کو بچانے کے لیے اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیتا ہے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی نماز نہیں ہوئی، اور اس ظالم نے شہر مکہ پر حملہ کرتا ہے اور غلاف کعبہ کو بھی جلا دیتا ہے، اور کعبہ کے کچھ اینٹیں بھی گر جاتے ہیں اس حملے میں۔ امام حسین کی شہادت قیامت تک ایک مثال بن گئی کہ آپ دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس لیے آپ کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔